پیارے بچوں، ایک جنگل میں ایک بہت ہی غریب چڑیا رہا کرتی تھی۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ سب پرندوں نے اپنے اپنے مضبوط گھر بنا لیے تھے، لیکن اس چڑیا کا بالکل کوئی گھر نہیں تھا۔ ایک گھونسلہ تھا جس کی چھت بھی نہیں تھی۔ چڑیا نے 2 انڈے دے رکھے تھے جس میں سے بچے نکلنے تھے۔ چڑیا لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کچھ پیسے کما لیتی تھی، جس سے وہ تھوڑا بہت اپنا خرچہ اٹھا لیتی تھی، لیکن اب وہ پریشان تھی کہ اب اس کے بچے ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنے بچوں کا خرچ کیسے اٹھا پائے گی۔ یہ سوچ کر وہ روتی رہتی تھی کہ انڈوں سے جلد ہی بچے نکل آئیں گے اور اس کا کوئی گھر بھی نہیں ہے اور سردی کا موسم بھی شروع ہونے والا ہے۔ چڑیا بہت روتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اس کا کوئی اچھا سا انتظام ہو جائے۔ پھر وہ کوے کے پاس گئی جو کہ بہت ہی امیر تھا، اور اس نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، میں جلد ہی لوٹا دوں گی، میرے بچے نکلنے والے ہیں لیکن میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، میں گھر بنانا چاہتی ہوں۔ تو اس کوے نے کہا جاؤ جاؤ یہاں سے، میں کسی غریب کو قرض نہیں دیتا کیونکہ وہ واپس نہیں کر سکتے۔ چڑیا روتے ہوئے واپس آ گئی اور دعا کرنے لگی کہ اب میں کیا کروں، میرا کوئی ایسا انتظام ہو جائے جس سے میرے بچوں کا گھر بن جائے۔ اور اوپر سے سردی کا سخت موسم بھی شروع ہو چکا تھا۔ یہ سوچتے ہی چڑیا سو گئی، اور جب وہ سو گئی تو صبح اٹھ کر دیکھا کہ بہت تیز بارش شروع ہو چکی ہے۔ اب تو چڑیا بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اب میں اپنے انڈے لے کر کہاں جاؤں، انڈے تو بارش میں خراب ہو جائیں گے۔ پھر چڑیا نے انڈے اٹھائے اور اڑنے لگی۔ اڑتے اڑتے وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے، اور اسی سوچ میں اڑتے اڑتے وہ اپنی دوست مینو چڑیا کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے مینو چڑیا سے کہا کہ میرے انڈے کچھ دن کے لیے رکھ لو، اتنی تیز بارش ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہ خراب ہو جائیں گے۔ مینو چڑیا نے کہا میں کسی کے انڈے شنڈے نہیں رکھتی، میرا اپنا گھر چھوٹا سا ہے، میرے پاس جگہ نہیں ہے، میرے اپنے بچے اندر ہیں، میں کسی کے انڈے نہیں رکھوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ چڑیا روتے ہوئے وہاں سے واپس چلی گئی اور اڑنے لگی اور سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں۔ پھر اس نے مٹھو طوطے سے کہا کہ مٹھو طوطے بھیا، یہ میرے انڈے رکھ لو کچھ دن کے لیے، یہ خراب ہو جائیں گے کیونکہ اتنی تیز بارش ہے اور میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ مٹھو طوطے نے کہا بہن برا مت منانا، لیکن میرے پاس جگہ نہیں ہے، تم کہیں اور جا کر اپنا انتظام کرو۔ چڑیا اڑ گئی اور رونے لگی۔ چڑیا نے اس کے بعد چیل سے کہا کہ چیل میرے انڈے رکھ لو، میں بہت پریشان ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، انڈے خراب ہو جائیں گے، دیکھو تو کتنی تیز بارش ہے، میں نے سب سے پوچھا ہے لیکن کوئی بھی میرے انڈے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن چیل نے بھی اس کو صاف جواب دے دیا اور کہا کہ جاؤ جاؤ کام کرو اپنا، میرے پاس فالتو کے ٹائم نہیں ہے۔ پھر چیل نے جا کے ایک بہت ہی پیارے کبوتر سے کہا کہ میرے انڈے رکھ لو کچھ دن کے لیے، دیکھو کتنی تیز بارش ہے، میں اپنے انڈے خراب ہونے کے ڈر سے بہت پریشان ہوں کیونکہ اتنی تیز بارش میں انڈے تو خراب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کبوتر نے بھی کہا کہ بہن جاؤ معاف کرو، ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، ہم تو بہت مشکل سے اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر چڑیا ایک الو کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ الو بھیا تم تو میری مدد کرو اور میرے یہ انڈے رکھ لو، میں بہت پریشان ہوں۔ الو نے کہا بہن پریشان نہ ہو، لاؤ اپنے انڈے، اور جب تمہارا دل کرے، جب تمہارا گھر بن جائے تو آ کر انڈے لے جانا، یہ تمہاری امانت ہے۔ اور چڑیا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ الو نے اس کے انڈے رکھ دیے۔ اب چڑیا نے بہت ہی محنت سے اپنا گھر تیار کیا، ایک لکڑی کا مضبوط گھر۔ پہلے اس نے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کیں، پھر اس نے بہت ہی مضبوط گھر بنایا۔ اس چکر میں اس کے 2-3 دن لگ گئے۔ چڑیا دن رات محنت کر رہی تھی۔ پھر وہ الو کے گھر گئی اور الو کا دروازہ بجایا اور کہا کہ الو بھیا میں آئی ہوں، میرے انڈے واپس کر دو۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو چڑیا پریشان ہوئی، پھر وہ اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور گھر خالی تھا اور اس کے انڈے پڑے تھے۔ چڑیا اپنے انڈے لے کر وہاں سے آ گئی، باہر نکلی اور اپنے انڈے لے کر باہر اپنے گھر کی طرف جانے لگی جہاں اس نے لکڑی کا بہت ہی پیارا سا گھر بنا رکھا تھا۔ راستے میں چڑیا اپنے انڈوں کو قابو نہ کر سکی اور اس کے انڈے زمین پر گر گئے اور گرتے ہی انڈے ٹوٹ گئے۔ اب تو چڑیا غم سے بے حال ہو گئی اور رونے لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے اتنی محنت سے اپنے انڈوں کو بچانے کی کوشش کی اور اتنی محنت سے اپنا گھر بنایا، لیکن یہ سب بیکار گیا، جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا وہ تو سب ختم ہو گیا۔
مجھے کتنا خوشی تھی کہ میرے بچے نکلیں گے تو میں ان سے کھیلوں گی اور میں ان کو پالوں گی، لیکن یہ تو بہت برا ہو گیا، اب میں کیسے جیوں؟ اسی روتے روتے چکر میں وہ جا رہی تھی کہ آگے اس کو ایک بڑھیا ملی اور کہا، بیٹا مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھ سے سڑک پار نہیں ہو رہی ہے، ذرا مجھے میرے گھر تک تو پہنچا دو۔ اور چڑیا نے کہا، آؤ ماں جی، میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیتی ہوں۔ پھر چڑیا اس بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ اس کے گھر کی طرف چلنے لگی۔ اس بڑھیا نے راستے میں چڑیا سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو چڑیا نے ساری کہانی سنا دی۔ بڑھیا کے گھر پہنچ کر چڑیا نے کہا، ٹھیک ہے ماں جی، اب میں چلتی ہوں، لیکن وہاں پر اچانک ہی ایک پری آ گئی اور بڑھیا غائب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں ایک پری ہوں اور میں تمہیں آزما رہی تھی کیونکہ تم روتے ہوئے آ رہی تھی، اب میں تمہاری ساری پریشانی دور کر دوں گی، یہ لو جادو کے انڈے، اس کو لے جاؤ اور تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ چڑیا نے کہا کہ ان انڈوں کا میں کیا کروں گی؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے جو 2 انڈے ٹوٹ گئے ہیں یہ اس کے بدلے میں ہیں۔ چڑیا ان انڈوں کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ چڑیا اڑتے اڑتے اپنے گھر آ گئی اور انڈوں کو رکھ دیا۔ اس نے اپنے انڈوں کو اپنے گھونسلے میں رکھ دیا اور 2 ہی دنوں میں اس کے 2 پیارے پیارے سے بچے نکل آئے، بالکل چڑیا کے جیسے۔ چڑیا تو اپنے بچوں کو دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اس کے بچوں نے کہا، ماما ماما آپ ہماری ماما ہیں نا؟ تو چڑیا نے کہا، ہاں میرے بچوں، میں تمہاری ماں ہوں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک بہت ہی پیاری سی چڑیا کی کہانی، جس نے اپنے بچوں کے لیے اتنی محنت کی، اپنے انڈوں کو بچانے کی اتنی کوشش کی اور اس نے گھر بنایا اپنے بچوں کے لیے، لیکن پھر کیا ہوا کہ انڈے ٹوٹ گئے۔ تو پیارے بچوں، ماں ایسی ہی ہوتی ہے، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے یہ پیاری سی چڑیا خوش ہو جائے گی کیونکہ اس نے اتنی محنت کی تھی نا۔ تو جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں اور جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں ہمارے چینل کو تاکہ چڑیا خوش ہو جائے۔